أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 152. اس کا اردو ترجمہ ہے ولا تقربوا، اور قریب بھی مت جاؤ، پاس بھی مت جاؤ، مال الیتیم، یتیم کی پراپرٹی اور اس کے مال کے، الا سوائے اس کے، باللتی ہی احسن، جو بہترین طریقہ ہو، سب سے اچھا طریقہ، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اوفو پورا کرو، الکیل ناپ کو، والمیزان اور تول کو، بالقسط انصاف کے ساتھ، لا نکلف، ہم ذمہ داری نہیں دیتے ہیں، بوجھ نہیں ڈالتے ہیں، نفسن، کسی بھی نفس پہ، کسی بھی جان پہ، الا وسعہا، مگر اس کی طاقت کے حساب سے، وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم گواہی دو، جب تم بات کرو تو فَعْدِلُوا، انصاف کی بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، چاہے وہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ تعالیٰ نے اس کی تمہیں ہدایت دی ہے، یہ کرنے کے لیے کہا ہے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم سمجھ سکو، نصیحت حاصل کر سکو. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، and do not approach the orphan's property except by that which is the best until he reaches his maturity, and give full measure and weight in justice. We do not charge any soul except with that within its capacity, and when you testify, be just, even if concern the near relative, and fulfill the covenant of Allah, that is as he instructed you, that you remember. اب یہ آیت میں ہمیں کیا بتایا گیا؟ نمبر 1، پہلا لیسن، اللہ تعالیٰ نے اپنا حق، ماں باپ کا حق اور بچوں کا حق، دیکھیے سیکوینس، دیکھیے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں بول سکتا ایسا، یہ ترتیب کے ساتھ کہ پہلے اپنا حق بولا، پھر بولا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور تیسرے نمبر پہ بولا کہ بچوں کو مت مارو، کیونکہ سب سے کمزور اس دنیا میں یہ لوگ ہیں. اب چوتھے نمبر پہ دیکھیے کہ یتیم کا خیال رکھنے کے لیے بولا جائے. دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں یتیم کے بارے میں اتنا کہا گیا ہو جتنا قرآن میں کہا گیا. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ یتیم کا مال لوگ لوٹ لیتے تھے، آج بھی لوٹ لیتے ہیں. بھائی مر گیا، بھتیجوں کا پورا کیا کرتے ہیں؟ صاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ مال لینا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ، پاس بھی مت جاؤ. ہاں اگر جانا ہی ہے تو کیسے؟ بہترین طریقے سے. مطلب کیا ہوا؟
ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کی حفاظت کرنے کے لیے، ان کو انویسٹ کرنے کے لیے، ان کو بڑھانے کے لیے، لوٹنے کے لیے، اس سے نفع اٹھانے کے لیے، لینے کے لیے نہیں جانا۔ کیوں؟ اگر ایسا کیا تو دوسری جگہ کہا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیموں کا مال ظلم کر کے زبردستی لے لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں کیا بھر رہے ہیں؟ آگ بھر رہے ہیں۔ نعرہ آگ کھا رہے ہیں وہ، قیامت کے دن یہ مال آگ بن کر کے ان کے پیٹ میں جلے گا۔ کب تک؟ جب وہ میچورٹی کو سوچ سمجھ اس کی آ جائے، تب وہ مال اس کے حوالے کر دے، اس کی پراپرٹی اس کے حوالے کر دے کہ بھائی دیکھو، اب تم جب تک تم سمجھدار نہیں تھے میں دیکھ رہا تھا، اب تم یہ کون بول سکتا ہے؟ صرف اللہ بول سکتا ہے۔ تو پہلا لیسن یہ ہے۔ دوسرا لیسن اس میں کیا ہے کہ ناپ تول میں کیا کمی مت کرو، انصاف کے ساتھ تولو، کیونکہ یہ انسان کے ایماندار ہونے کی پہچان ہے۔ اور جس سوسائٹی میں ناپ تول میں کمی ہونے لگے، سمجھیے کہ وہ سوسائٹی کرپٹ کھوکھلا ہو چکی ہے اور اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ آپ پیسہ پورا لے رہے ہیں اور ناپ اس بیچارے کا حق کیا کر رہے ہیں؟ مار رہے ہیں۔ یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ تو یہ دوسری بات ہے۔ اسی میں اللہ نے بولا کہ اب کتنا کرو گے؟ میں جتنا تمہارے بس میں ہے، جتنا تمہاری طاقت ہے، اس سے زیادہ ہم بوجھ کسی پر نہیں ڈالتے ہیں۔ تیسری بات اس میں کیا کہی گئی ہے کہ جب بھی گواہی کی بات آئے، غلط اور صحیح میں، اور تم کو گواہی دینا پڑے، تو چاہے تمہارا باپ تمہارے غلطی پر ہو، تمہاری ماں غلطی پر ہو، ٹھیک ہے، اور ماں کی جو بہو ہے وہ صحیح پر ہو، ماں کا دشمن وہ صحیح پر ہو، باپ کا دشمن صحیح ہو، تو باپ کے خلاف گواہی دینا ہے، ماں کے خلاف بولنا ہے کہ ماں تم غلطی پر ہو، ابو آپ کی غلطی ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ آپ میرے پاس جو علم آیا ہے آپ اسے فالو کیجئے، ورنہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ سیدھا سیدھا بولا۔ لوگ بولتے ہیں اماں ابا کے خلاف کیسے بول سکتے ہیں؟ بھائی اماں ابا اللہ سے بڑے نہیں ہیں۔ اماں ابا کو کس نے بنایا؟ اللہ ہی نے بنایا۔ اور اللہ بول رہا ہے کہ چاہے قریبی رشتہ دار بھی ہو، اگر وہ بھی غلطی پر ہو تو بولنا ہے کہ تم غلط ہو، وہ تمہارا دشمن صحیح ہے۔ یہ اللہ کا آرڈر ہے۔ تیسری چیز۔ چوتھی چیز اللہ نے اس میں بولا، اللہ سے جو تم نے وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، اس کو پورا کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو ہم یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے غلام ہیں۔ اب اللہ کی ہر بات ہم مانیں گے، چاہے وہ لوگوں سے ریلیٹڈ ہو یا اللہ سے ریلیٹڈ ہو۔ اب اگر کوئی بھی ہم وعدہ کرتے ہیں، چاہے انسانوں سے چاہے اللہ سے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو پورا کرو۔ اور یہ 4 پوائنٹ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ ان کے بعد بولتا ہے یہ اللہ اس لیے بتا رہا ہے تاکہ تم ہوش سے کام لو، سبق سیکھو، اس کو یاد رکھو۔ نہیں یاد رکھو گے تو اس کا انجام تمہارے سامنے آئے گا، یاد رکھو گے تو اس کا انعام بھی تم کو دنیا آخرت میں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔